से क्या पर्दा से मैं हूं मोहसिन अदील चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को महंगाई और बेरोजगारी के हवाले से जहां आजकल शदीद तनकीद का सामना है, वहीं हुकूमत की बाज़ पॉलिसियों और इक़दामात पर उसे पजीराई भी मिल रही है। खुसूसन ओवरसीज यानी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की इमलाक, जायदाद और सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उन्हें वोट का हक तफवीज़ करने के लिए जारी कोशिश लायक तहसीन है। तमाम इज़ला में ओवरसीज पाकिस्तानी कमेटियों का क़याम भी इसी सिलसिले की कड़ी है। साल दियारे गैर में मेहनत मजदूरी करके एक शख्स मुल्क में सरमायाकारी करता है, कोई जायदाद खरीदता है या कारोबार का आगाज करता है तो माफियाज उसकी गर्दन दबोचने के दर पे होते हैं। कहीं इसे अपनी ही खरीदी गई जमीन पर अपने और पराये की जानिब से कब्जा गर्दी का सामना है, तो कहीं कारोबारी शराकत की सूरत में वो फराडिये ग्रोहों की चालबाजियों का शिकार हो जाता है। मायूस होकर वो शख्स या तो वापसी की राह तलाश करता है और पलट कर नहीं देखता, या फिर वो अपना कारोबार और बोरिया बिस्तर गोल करके गोशा नशीनी पर मजबूर हो जाता है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के इमलाक और सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी सियासी इनिंग्स के आगाज से ही आवाज बुलंद की। इक़्तिदार मिलने पर वो अपने इस वादे को नहीं भूले और ओवरसीज भाइयों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने जिलाई सतह पर ओवरसीज पाकिस्तानी कमेटियों को तश्कील दिया। टेक्नोक्रेट्स और पढ़ी लिखी सियासी शख्सियात को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया, जबकि सरकारी अफसरान को मातहती में जिम्मेदारियां सौंप कर एक ऐसे अवामी फोरम की बुनियाद रखी जो हकीकी मायनों में मुतासरा ओवरसीज की आवाज बना। नाज़रीन, लिया में भी ये फोरम ओवरसीज पाकिस्तानी कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट नवीद अहमद गुज्जर की जेर निगरानी अपना काम सरअंजाम दे रहा है। इस फोरम तक रसाई क्यों कर और कैसे मुमकिन हो सकती है, ये फोरम कितनी सूरत से मामलात निपटाने का इख्तियार रखता है, और क्या इसके तहरीर करदा फैसलों को अदालती फोरम या ब्यूरोक्रेसी के दफातर में खास अहमियत भी हासिल है या नहीं। लिया के ओवरसीज फोरम की अब तक कारकर्दगी क्या रही, ये वो सवालात हैं जो सभी के जहनों में किलबला रहे हैं। नाज़रीन, ओवरसीज पाकिस्तानी कमेटियों के साथ साथ हुकूमत पंजाब ने दूसरे मरहले में ह्यूमन राइट्स कमीशन पंजाब की भी तश्कील की। जिले सतह पर कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर करके इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस लेने और मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी की राह हमवार की। मज़कूरा फोरम क्या लिया में एक्टिव रोल अदा कर रहा है, और अगर किसी को फोरम तक रसाई हासिल करना मकसूद हो तो तरीका कार क्या वज़े करता है, इसे किन मराहिल से गुजर कर इन दोनों फोरम से मदद मिल सकती है। ये वो मामलात हैं जिनका माशरे के हर तबके और हर फर्द को सामना करना पड़ सकता है, बल्कि करना पड़ रहा है। नाज़रीन, आज की हमारी मेहमान शख्सियत को इन दोनों फोरम्स की सरबराही का एजाज हासिल है। एडवोकेट चौधरी नवीद अहमद गुज्जर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर भी फाइज रह चुके, उन्हें हुकूमत पंजाब ने पहले चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमेटी लिया के ओहदे पर फाइज किया और बादशाह उन्हें ह्यूमन राइट्स कमीशन पंजाब का जिलाई कोऑर्डिनेटर भी नामजद कर दिया गया। चौधरी नवीद अहमद गुज्जर मल्टी टैलेंटेड शख्सियत है। इन्हें डिस्ट्रिक्ट बार लिया के सदर के ओहदे पर भी फाइज रहने का मौका मुयस्सर आया। डिस्ट्रिक्ट बार की सियासत में उनका हमेशा एक नुमाया रोल रहा। नाज़रीन, इन तीनों फोरम्स के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करना चाहेंगे। कबल इसके कि गुफ्तगू का आगाज करें, पहले लेंगे मुख्तसर वक्फा, फिर प्रोग्राम आपसे क्या पर्दा में इन अहम फोरम्स के हवाले से लोगों के जहनों में उठते सवालात के पर्दों में छुपे जवाबात तलाश करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। जो सब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दावत पर अपने फोरम्स के हवाले से गुफ्तगू के लिए जो है वक्त निकाला। मैंने भी कुछ तारुफ कराया कि ये कंसेप्ट है क्या, और हम चाहेंगे कि आप भी अपनी ज़ुबानी बताइए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमेटी की तश्कील का ये जो फोरम है इसका कंसेप्ट है क्या, और किस तरह ये जो फोरम है वो काम करता है। इसकी तश्कील के मकासद पहले बयान कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिन अब्दुल साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने वॉइस टुडे न्यूज़ में मुझे यहाँ पे मदऊ किया, और जो 2 फोरम आपने यहाँ पे आज बताए हैं उनके बारे में कोशिश करूँगा कि नाज़रीन को इसके बारे में तफसील से बता सकूँ। अच्छा, दूसरा मैं मोहसिन भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने डिस्ट्रिक्ट लिया में वॉइस न्यूज़ टुडे का जो आगाज़ किया है। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करें, और यकीन करें इसकी जो नाज़रीन में आवाम में जो पजीराई मिल रही है, क्योंकि मैं एक आवामी सा बंदा हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसको बहुत अच्छी नज़र से देख रहे हैं, और जो हमारे मसाइल हैं, रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं, उसको जिस तरीके से आप उजागर कर रहे हैं, मैं इस पर भी आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। शुक्रिया। अच्छा, जिस तरीके से आज सॉरी आपने ओवरसीज़ के बारे में यहाँ पे बताया, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँ कि ये ओवरसीज़ का जो फोरम है ये कोई नया नहीं है। ये साबिक़ा हुकूमतों में भी ओवरसीज़ का फोरम हुआ करता था। साबिक़ जो हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उस दौर में भी इसका फोरम था। उसके जो चेयरमैन थे वो हमारे एजाज चलाना साहब, जो MP साबिक़ जो इस वक्त MP हैं, वो उसमें थे। लेकिन फ़र्क ये है कि इमरान खान की गवर्नमेंट और वज़ीर पंजाब उस्मान बज़दार की गवर्नमेंट में ये फ़र्क है कि इस दफ़ा इस फोरम को बहुत अच्छे तरीके से बहुत इनिशिएटिव लिया गया है, इसको एक्टिव किया गया है। अच्छा, इसका जो इसकी नुमाइंदगी है वो आम से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को दी गई है कि ताकि जो दियारे गैर में हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो लोग वहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं, जैसे आपने इंट्रो में भी बताया है, तो उनकी अमलाक है या फिर ज़मीनें हैं, उसका हम किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। सही, पहली दफ़ा इसको एक्टिव किया गया। अच्छा, इसको मैं बताना चाहता हूँ इस तरह है कि इसका जो चेयरमैन है वो उन्होंने मुझे नामज़द किया है, और इसके जो फोरम है उसमें डिप्टी कमिश्नर जो है उसका वाइस चेयरमैन है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो है इसका मेंबर है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जो है जो उसका जनरल सेक्रेटरी है, और इसके अलावा प्रोसिक्यूटर हैं, उसके अलावा अटॉर्नी हैं, और इसके अलावा जितने भी एसीज हैं ये सारे इस फोरम के मेंबर हैं। अच्छा, इसमें इस तरीके के बहुत आसान तरीक़ेकार है। इसमें हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, हमें एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जो शख्स भी डिस्ट्रिक्ट लिया का इस लिया से बाहर किसी भी मुल्क में है, वो वहाँ पर बैठा है, सीधा एक वो गूगल पर जाएगा, गूगल पर जाकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब वहाँ पे लिखेगा, उसके ऊपर बाद उसकी वेबसाइट पे जाएगा, उसके बाद उसकी एक उसका फॉर्म आ जाएगा, वो सीधा उसका फॉर्म फिल करेगा, साइड में उसके नीचे अपना मसला लिखेगा, क्लिक करेगा, वो फौरन एप्लीकेशन हमारे हेड ऑफिस आ जाएगी। हेड ऑफिस वाले जिस डिस्ट्रिक्ट का वो होगा, जैसे मेरा लिया है तो वो वहाँ पे पहुँचा देंगे। उसके बाद हम उनको नोटिस करते हैं, जिस तरह का भी मामला हो, क्रिमिनल हो, रेवेन्यू का हो, या कोई कब्जे का जरूरी है। आम लोगों को ये नहीं अंदाजा कि किस तरह का मामला जो है आपके दायरा इख्तियार में आता है और वो उसी पर रजू कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा कि क्रिमिनल मामला है, किसी को अगर पुलिस की तरफ से किसी कोई इस्तेहसाल का सामना है, या उसके मामलात वहाँ पे सुनवाई दुरुस्त तौर पर नहीं हो रही, या फिर जिस तरह ज़मीनों का कहा, कौन सी डोमेन है आपकी जहाँ पे आप नोटिस। मौसम मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने इलेक्शन से पहले जो ओवरसीज़ के मतलब कहा था, जो उनका विजन था कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ के मसाइल को मैं उजागर करूँगा और उसके अमलाक को तहफ़्फ़ुज़ दूँगा। और जिस वक्त उन्होंने हुकूमत संभाली, उसने सबसे पहले ओवरसीज़ के साथ जो वादा किया गया था उसको अमली जमा पहुँचाया। अच्छा, अब मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में लाई जाती है कि जो ओवरसीज़ वहाँ पे हैं, यहाँ पर सिर्फ उनका कोई कब्जा हो गया या ज़मीन, ये मैटर है। मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो ओवरसीज़ इस मुल्क से बाहर किसी भी मुल्क में बैठा है, डिस्ट्रिक्ट लिया के अंदर उसका कोई भी मसला हो, उसका हमने प्रायोरिटी पे करना है। अच्छा, मसला
ایسا ہے کہ ہم نے پراپر فورم کو یہ کرنا ہے کہ اگر ایک جیسے کوئی مسئلہ چل رہا ہے ایک جگہ پہ روٹین میں اس کے 5 ماہ لگتے ہیں یا 1 سال لگتا ہے، جب وہ مسئلہ ہمارے پاس آئے گا وہ انشاءاللہ وہ ود ان 20 ڈیز 25 ڈیز اس کا مسئلہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ اس کا پرائرٹی پہ میرٹ پہ اس کا مسئلہ حل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس وقت تک ایسا ہے کہ یہ ہمارا ایک ڈیش بورڈ ہے، کمپیوٹرائز سسٹم ہے، ہیڈ آفس میں یہ ڈیش بورڈ پہ ہوتا ہے، جس وقت تک وہ اوورسیز مطمئن نہیں ہو جاتا وہ ہیڈ آفس سے ہمیں کال آتی رہے گی کہ اس بندے کو مطمئن کیا جائے۔ کتنا زبردست یہ فورم ہے، ہم اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں، حل کرنے کے بعد اس کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد اس کا انٹرویو لیتے ہیں، وہ مطمئن ہوتا ہے، اس کے بعد ڈیش بورڈ سے اس کا کیس نکالا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا چو صاحب، آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ شاید کوئی ڈیلے نہیں ہوتا، فوری فیصلے کی طرف آپ لوگ جاتے ہیں۔ جس طرح سول سوٹ کا لوگوں کو سامنا ہوتا ہے تو اب تو خیر کافی صورت سے وہاں پہ بھی کام چلنے لگا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ دادا نے کیا تو باپ بھی بھگتا رہا ہے، باپ کے بعد بیٹا بھی بھگتا رہا ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ اس کنسیپٹ یہ ہے کہ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا ہے، تو کیا اس میں کوئی لمٹ دی گئی ہے آپ کو کہ اس لمٹ کے اندر اندر یا اتنے دنوں کے اندر اندر آپ نے اس مسئلے کو ریزالو کرنا ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی لمٹ خاص نہیں ہے، لیکن اس میں انہوں نے یہ کہا کہ فوراً پرائرٹی پہ اس پہ کام کرنا ہے۔ اچھا جیسے آپ نے سول سوٹ کی بات بتائی ہے، اچھا جس طریقے سے باقی معاملات ہمارے حل ہوتے ہیں ریونیو کے ہیں جیسے کرمنل ہیں، اسی طرح ہر ضلع کے اندر ایک جج کو مختص کر دیا گیا ہے کہ وہ اوورسیز کے کیسز کی سماعت کرے گا۔ اچھا ایک تو ایسا ہے کہ ڈائریکٹ ان کے پاس چلے گئے ہیں، وہاں پہ ڈیلے ہو رہا ہے، وہ جو ہی ہمارے پاس آئے گا پورا کمیشن وہاں پر بیٹھ کر ایک ریکویسٹ بھیجے گا سیشن جج صاحب کو، میں ریکویسٹ کہوں گا، ریکویسٹ بھیجے گا کہ یہ کیونکہ ہمارا اوورسیز ہے تو جو کیونکہ یہ دیار غیر میں رہتا ہے تو اس کا جو کیس ہے وہ فوراً پرائرٹی کے اوپر سنا جائے، تاکہ یہ کیونکہ بعض لوگ باہر جانا ہوتا ہے کہ وہ ایک جج مختص ہے کہ فوراً جج صاحب جو ہے نا سیشن جج صاحب اس جج کے پاس بھجوا دیتے ہیں، وہاں پہ ڈے بائی ڈے کاروائی شروع ہو جاتی ہے اور میرٹ پر اس کا جو انصاف ان کو مل جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا کتنا یہ ضروری ہے، آپ نے کہا کہ وہ اگر آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ تاکہ جلد از جلد ان کا معاملہ حل ہو، کیا یہ ضروری ہے آپ کے فورم پہ بھی کہ جو متعلقہ اوورسیز ہے وہ خود یہاں پہ پیش ہو، یا وہ براہ راست باہر سے بیٹھے بیٹھے اپنی تمام کارروائی کر سکتا ہے، اور کیا اس کے کسی خونی رشتے کو جو ہے یہاں پہ اس کی ریپریزنٹیشن کے لیے آنا لازمی ہے اس کے لیے؟ ہاں یہ بڑا اچھا ویسے سوال کیا مثلاً بھائی، کہ بعض جو اوورسیز ہیں اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں جانا پڑے گا، ہمیں وہاں پیش ہونا پڑے گا تو ہمارا اتنا ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کو سہولت دی گئی ہے گوگل کے اوپر، اپلیکیشن بھی آپ وہاں پہ بیٹھ کے دے سکتے ہیں۔ جب آپ کی اپلیکیشن آ جائے گی تو آپ کو کوئی بھی بلڈ ریلیشن یہاں پہ آ جائے گا، یہاں پہ وہ کیس کے وہ دیکھ بھی سکتا ہے، اس کو فالو بھی کر سکتا ہے۔ درخواست انہیں دینی پڑے گی، درخواست ان کو ہی دینی پڑے گی جو باہر بیٹھا ہے، کیونکہ یہ درخواست کا جو پروسیس ہے وہ ہم یہاں سے بیٹھ کے نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کی جو فارم ہوتا ہے اس کے اندر باقاعدہ پاسپورٹ کا نمبر، اس شہر کا جو نمبر، وہاں کا ٹیلی فون نمبر، یہ سارے ان کے معاملات ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص وہاں پہ آتا ہے، حالانکہ کوئی بندہ بھی اگر نہ ہو، کوئی بندہ بھی نہ ہو، ہم نے جن کے متعلقہ معاملات ہوتے ہیں، اگر ریونیو کے متعلقہ ہے، اگر کوئی پولیس کے متعلقہ ہے یا کوئی اور میٹر ہے تو اس کو ہم بلوا لیتے ہیں، بلوا کے اس کو کہتے ہیں یہ ہمارے اوورسیز کی اپلیکیشن ہے، اس کو دیکھو، اس کو میرٹ کے اوپر فوری طور پہ اس کو ڈیزالو کریں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض کا تو اوورسیز باہر سے نہیں آتا تو وہیں سے بیٹھ کر، بلکہ ایک دو کیس ایسے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ ایک پہاڑپور کا مسئلہ تھا، تو وقار الحق صاحب ہیں امریکہ سے ہوتے ہیں، وہ صرف ایک دفعہ یہاں پہ آئے تھے، لیکن وہ فون پہ ہمارے ساتھ رابطے میں، ان کا مسئلہ ہم نے دیکھا۔ ویڈیو لنک کی سہولت بھی ہے ان کو، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آپ سے مطلب اپنی کنورسیشن کر سکتے ہیں؟ نہیں ویڈیو لنک کی فی الحال ویڈیو لنک کی فی الحال ایسی سہولت نہیں ہے، تو یہ اپلیکیشن آ جائے گی، اپلیکیشن آنے کے بعد جب ادارے سارے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، آفیسرز وہاں بیٹھے، پولیس ہوتی ہے، ریونیو والے بیٹھے ہوتے ہیں، ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہوتا ہے، اے سیز بیٹھے ہوتے ہیں، اگر کوئی لیگل رائے ہم نے لینی ہے تو اٹارنی اور پروسیکیوٹر بیٹھے ہوتے ہیں، تو مسئلے کا وہاں فوراً حل کر دیا جاتا ہے۔ تو متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اگر ان کو بھجوانی ہوتی ہے فوراً ان کو بھجوا دیتے ہیں، کوئی رپورٹس لینی ہوتی ہے ہم لے لیتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مسئلہ جو ہے فوراً حل کیا جائے اور میرٹ پر ان کا مسئلہ کو حل کیا جائے۔ اچھا یہ تو آپ نے فرمایا کہ لمٹ جو ہے اس چیز میں ہمیں ابھی محدود نہیں کیا گیا، تاہم یہ ضرور ہے کہ فوری طور پر ان کا مسئلے کو جتنی جلد ممکن ہو سکے حل کریں۔ اوورسیز کی جو تعریف ہے وہ کہیں پہ اس میں کہیں قدغن ہے
کہ جو آدمی اگر 10 دن ہوئے ہیں وہ دیار غیر میں گیا ہے اور اس کا کوئی معاملہ ہے تو وہ بھی اتنا ایلیجیبل ہے اس فورم پہ رجوع کرنے کا، یا پھر اس کی کوئی لمٹ ہے کہ اتنے سال سے اس کا بیرون ملک میں رہنا ضروری ہے؟ ہاں یہ بھی ویسے بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. اچھا یہ اس کے لیے نا یہ ڈسٹرکٹ جو کمیشن ہے اس نے تعین نہیں کرنا. ہمارے پاس ڈائریکٹ کوئی بندہ اپلیکیشن کوئی نہیں دے اختیار نہیں آپ کے پاس، ہمارے پاس ڈائریکٹ اپلیکیشن دے ہی سکتا. انٹرٹین کرنے کا اختیار ہم اچھا اپلیکیشن جب دینی ہوتی ہے ہمارے اس ویب سائٹ پہ دینی ہوتی ہے، ویب سائٹ کے بعد وہ ہماری ہیڈ آفس چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہیڈ آفس میں وہاں پہ ہمارا 3 یا 4 دن کا پروسیس ہوتا ہے. وہ ہیڈ آفس والے پوری سکروٹنی کرتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے کہ آیا وہ اوورسیز ہے یا نہیں ہے. جو جینون اوورسیز ہوگا اس کی ہی اپلیکیشن ہمارے پاس ہے. اسی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی اگر آپ کے نوٹس میں ہو یا علم میں ہو کہ کون سی اس بنیاد پہ ریجیکٹ ہوئی کہ چند دن ہوئے اسے گئے ہوئے تو اس نے اس فورم کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی یا پلان کیا یا اس وجہ سے وہاں پہ گیا اور پھر اس کو کیا اس طرح کو نہیں وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہیڈ آفس میں ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ مکمل 3-4 دن اس کی سکروٹنی کرتا ہے، اس سے رابطہ کرتا ہے. رابطہ کرنے کے بعد وہ ساری مکمل تفصیلات لینے کے بعد جو جینون اوورسیز ہوگا اسی کی اپلیکیشن ہمارے پاس آئے گی. جو جینون اوورسیز نہیں ہوگا اس کی اپلیکیشن ہمارے پاس نہیں آئے گی. نہ ہی ہم ڈائریکٹ اپلیکیشن لے سکتے ہیں، نہ ہی ڈائریکٹ کسی کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت ہے. وہ ہمارا گوگل پہ ہی اپلیکیشن ہوگی، ہیڈ آفس سے ریکوائری کرے گا، وہی سکروٹنی کر کے ہمارے پاس بھجوائے گا. ہمارے پاس اپلیکیشن وہی آئے گی جو جینون ہوگی، جو جینون اوورسیز ہوگا. اچھا تو صاحب اوورسیز کا جو جج ہے وہ تو چلیں آپ نے کہا کہ ہر ضلع میں جو انہوں نے مطلب نامینیٹ کر دیا وہ انہی کے کیسز کو پلیڈ کر رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں سورا. لیکن کیا یہ جو ایسے عدالتی فورم دیگر ہیں وہاں سے اگر کوئی اسٹے آرڈر آ جاتا ہے تو پھر آپ کا فورم اس کے لیے کیا حل نکالتا ہے؟ کیونکہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اسٹے آرڈر کی آڑ میں معاملات کو تاخیر کا شکار کرتے ہیں. تو اس طرح اس کا کوئی حل ہے کہ ایک آدمی کہ آپ کے پاس آیا ہے اس کے بعد انہوں نے اسٹے لا کے آپ کو دے دیا کہ سر ہمارے پاس؟ جی بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. دیکھیے عدالتیں کا بڑا احترام ہے، ہم اپنے عدالتوں کا بہت احترام کرتے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے وہ. تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہمارا ایسا ہوتا ہے جب کورٹ کا اسٹے آ جاتا ہے تو ہماری جو کارروائی ہوتی ہے وہ اسٹاپ ہم کر دیتی ہیں، پھر ہم اسی کورٹ کو لکھ کے بھجوا دیتے ہیں. کمیشن پورا کمیشن اسی کورٹ کو لے کے بھجوا دے گا، سفارش بھجوا دے گا کہ چونکہ یہ اوورسیز ہے اس کا میٹر آپ نے کیونکہ اس میں حکم رائے دیا ہے اس کو آپ دیکھیں میرٹ کے اوپر اس کا فوری طور پر اس کا اسٹے بنتا ہے تو اسٹے دیں، نہیں بنتا تو اس کو ختم کر دیں تاکہ ہم نے اس کی جو کاروائی اس کو آگے چلانا ہے. تو ایسا ہوا ہے ہمارا. آپ ریکویسٹ بھیجتے ہیں؟ ہم ریکویسٹ بھیج دیتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو آپ کی طرف سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس میٹر کو جو ہے وہ آبزرو کیا ہے اور اس میں یہ فائنڈنگز ہیں، فائنڈنگز آپ نہیں بھیجوا؟ نہیں ہم فائنڈنگ نہیں، کورٹ کو ہم فائنڈنگ نہیں بھجوائیں گے، کورٹ کو ہم ریکویسٹ ہی کریں گے. وہ ایسا ہے میری سیشن جج صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، تو 2-3 میٹر ایسے ہوئے ہیں کہ میں نے ان کے پاس بھجوائے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے فوری کارروائی کی ہے. اچھا میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے کہ اب تک جتنا بھی ٹائم پیریڈ آپ کا ہو چکا اس میں کتنے ایسے کیسز ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں فخریہ کہ یس میں نے یہ سارے جو ہیں اوورسیز کو میں نے یہ ریلیف دیا ہے اور اتنے کیسز میرے پاس آئے اور ان میں سے اتنے میں نے جو ہے نا اب تک میرے پاس اتنی پینڈنسی نہیں ہے یا اتنے میں حل کر چکا ہوں؟ جی بالکل ایسا ہے کہ کمیشن نے اس پہ فیصلہ، میں تقریباً مجھے 2-2.25 سال ہو گئے مجھے آئے ہوئے، تو میں اب تک 114 کیسز ہمارے پاس تھے اور 114 میں سے ہم نے 102 کیس ریزالو کر دیے، ان کے فیصلے کر دیے، اس کے اوپر باقاعدہ عمل درآمد بھی ہو چکا ہے. اچھا اس وقت ہمارے پاس جو پینڈنسی ہے اونلی 12 کیسز کی ہے. یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک ہفتہ قبل ہمارے پورے پنجاب کے چیئرمینس کی میٹنگ ہوئی تھی. ہمارے نئے جو آنے والے مخدوم سید طارق حسین گیلانی صاحب ہمارے وائس چیئرمین ہیں، انہوں نے ہمیں وہاں پہ بلایا تھا، ہمارے ساتھ میٹنگ کی ہے. تو اس میٹنگ میں سارے پنجاب کے جب چیئرمین اپنی کارکردگی بتا رہے تھے تو میں نے اپنی کارکردگی بتائی ہے، تو مجھے انہوں نے زبردست وہاں پہ کلیپنگ کی ہمارے اوپر کہ آپ کی کارکردگی ڈسٹرکٹ لائیے کی کارکردگی جو زبردست کارکردگی ہے. تو یہاں پر میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس کارکردگی پیچھے میں اگر ایک شخص کا نام نہ لوں تو یہ اس میں بڑی جو ہے نا خیانت ہوگی. اس میں وہ ہمارے ڈپٹی کمشنر ہیں اصفر جیاد صاحب. اچھا میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ سیاسی شخصیات انوالو ہو جاتی ہیں یا ان کو کوئی عہدہ دے دیا جاتا ہے تو سرکاری جو فورم ہوتے ہیں یا ادارے جو ہیں افسران جو ہیں اس میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں.
रोड़े अटकाते हैं उनके कामों में, तो यहाँ पे लिया में क्या सूरत हाल है? सर देखें, इसमें मैं यकीन करो ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करूँगा डिप्टी कमिश्नर अजफर ज़िया साहब को। हमारे बड़े ज़बरदस्त दबंग, बड़े डेड ऑनेस्ट लॉयल, बड़े ज़बरदस्त किस्म के डिप्टी कमिश्नर लिया को मिले हैं। यकीन करें मोहसिन भाई, ये 2.25 साल हो गए हैं, आज तक उस शख्स ने मेरे इस काम में कभी मुदाखलत नहीं की। मुझे बाकायदा उन्होंने अप्रिशिएट किया है, और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि केसेस में मैं उनके पास रहनुमाई लेने गया हूँ कि इसको कैसे करना है, उन्होंने मेरी मावनत भी की है। तो मैं जिस शख्स की भी के खिलाफ आके जहाँ पे रोड़े अटकाए जाते मैंने उनको बताया, उन्होंने जनाब मेरी मावनत की है। बल्कि मैं यहाँ पे आपको मिसाल दे दूँ, यहाँ पे एक तहसीलदार थे अहमद दस्ती साहब, वो हमारे किसी भी ऑर्डर को ओबे ही नहीं करते थे, हमारे किसी मीटिंग में भी नहीं आते थे। तो मैंने कई दफ़ा उनको नोटिस भी दिया, शौकत नोटिस भी दिए। नोटिस देने के बाद फिर मैंने उनके खिलाफ लिखा, लिखने के बाद कॉपी की, उसके बाद कमिश्नर साहब ने नोटिस लिया, और बाकायदा यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ने अपने ही अफसर के खिलाफ इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद उसका यहाँ से ट्रांसफर हुआ और वो कोर्ट चले गए। तो मैं यहाँ पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करूँगा अजफर ज़िया डिप्टी कमिश्नर को कि वो मेरे लिए बड़े मावन साबित होते हैं और मेरे केसेस में मेरे साथ बड़ा मिल के काम करते हैं और मुझे शाबाश देती हैं, मेरे पीछे खड़े होते हैं, तो मुझे बड़ा हौसला मिलता है। अच्छा, जहाँ तक हमारी जो सब ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आपको वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अपना दफ्तर बनाते बनाते आपको 1.5 साल लग गया। आप कहते हैं कि आपको उन्होंने या दीगर लोगों ने रकावटें खड़ी नहीं की, आप शाबाश दिए जा रहे हैं, लेकिन 1.5 साल लगा दिया आपको दफ्तर। ये आपकी बात ठीक है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे बड़े भाई हैं, बड़े ही प्यार करने वाले हैं। तो मुझे उन्होंने सबसे पहले दिन कहा था कि आप डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के अलावा मुझे कोई ऑफिस बता दें जहाँ पे मैं आपको दफ्तर फर्निश भी कर दूंगा, सब कुछ उसको बेहतरीन बना दूंगा। अगर आपकी ज़्यादा इल्म में है, आप ही मेरे साथ रहे हैं, तो मेरा एक ही था कि मैंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दफ्तर लेना है। तो ज़ाहिर है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं, कोई दफ्तर का मसला होता है, इस जगह खाली नहीं थी। बहरहाल आप दोस्तों की उसमें कावश है, मैं उसमें शहाबुद्दीन सीयर साहब को, लाला बिशारत, लाला ताहिर रंधावा, इनकी भी कावश है। आप सब लोगों ने मिल के मुझे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दफ्तर लेके दिया, तो वो दफ्तर वहाँ पे है। तो मैं यहाँ कहूँगा कि वो जो दफ्तर है वो आप सबका दफ्तर है, पीटीआई के कारकुनों का दफ्तर है, तो वो हर वक्त उसके दरवाजे खुले होते हैं। जो दोस्त भी आए वहाँ बैठे, उसके दरवाजे हम आप दोस्तों के लिए खुले होते हैं। ओवरसीज का दफ्तर है सर? ओवरसीज का दफ्तर है, लेकिन उस पर हक सब दोस्तों का है, सब दोस्तों का हक है, और मेरे पार्टी के वर्करों का भी हक है। और मैं देखें पार्टी का वर्कर था, आपको शायद याद होगा कि मैंने तकरीबन 10-12 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लिया में बुनियाद रखने वाला मैं पहला बंदा था। मुझे याद है कि जब लिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखने जा रहे थे, तो ये नहर वाले पुल पे हम एजाज चौधरी साहब यहाँ पे आ रहे थे, तो वहाँ पर हम 5 लोग इस्तकबाल के लिए खड़े थे, तो आने वाले मेहमान 9 लोग थे। तो मुझे याद है एक दफ़ा हॉलीडे इन होटल में तकरीब हो रही थी, हमारे कायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी उसमें बैठे थे। तो चौधरी साहब ने वहाँ पे ये कहा कि मैं एक दफ़ा लिया गया, तो मेहमान वहाँ पे मेज़बान 4 थे या 5 थे, हम मेहमान 9 थे, हमारे ऊपर वो वक्त भी था। आज अल्लाह ताला ने हम पे बहुत करम किया हुआ है, तो मुझे खुशी है कि मैंने काम किया, पीटीआई के लिए दिन रात काम किया है, और मैं शुक्रगुजार भी हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, उस्मान बुज़दार का, अपनी पार्टी का, और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट लिया के हर वर्कर का, कि उनकी वजह से आज अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। बिल्कुल जोसेफ, आपको रिगार्ड दिया पीटीआई ने और अच्छी बात है, लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है कि आपको इख्तियारात का जो है वो घंटा घर बना दिया गया है। सुन रहे हैं कि कुछ जेलसी है लोगों में, कुछ आपके खिलाफ हसद की फिजा बनती चली जा रही है, कितना दुरुस्त है ये तासर? इसमें देखे मैं नहीं कुछ कह सकता, मेरी तो किसी से कोई नाराजगी नहीं है, सारे मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे दोस्त हैं सारे। तो सारे कौन? तकरीबन सारे जितने दोस्त भी हैं, पार्टी के जो कारकुन है वो मेरा सासा है सारे के सारे। तो अगर किसी को कोई है तो वो उसको पता होगा, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है। पार्लिमानी क्लास से कोई अदावत, कोई मामला मेरी तरफ से मोहसिन भाई कोई बहुत नहीं, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मेरी तरफ से कभी किसी के साथ ना कोई नाराजगी है। वैसे नाराज वो तो हैं मुझे वो होंगे तो वो उसमें जहाँ तक है कि शायद कुछ मामला उन्होंने इधर उधर चलाए भी सही आपके खिलाफ, वो उनको पता होगा, वो उनको पता होगा, वो बेहतर जानते हैं। मैं इसका कोई जवाब नहीं देना नहीं चाहते या आपके इल्म में नहीं? देखिए बहुत सारी बातें इल्म में हैं, लेकिन देखिए मेरा कल भी उनसे जो रिश्ता था एहतराम का था,
آج بھی میرا رشتہ ان کے ساتھ احترام کا ہے اور انشاءاللہ میرا احترام کے ساتھ چلتا رہے گا. آپ ان کو ناراض کرتے کیوں؟ کون سے ایسے کام ہیں جو آپ ان کے نہیں کر رہے؟ دیکھیں کبھی بھی مجھے کبھی ویسے انہوں نے کوئی کام ایسا کہا نہیں ہے اوورسیز کے حوالے سے. اوورسیز کے حوالے سے یہ دیکھیں جی وہ جو ناراض ہے وہی بتا سکتے ہیں ہم کیوں ناراض ہیں. تو میں تو کل بھی ان کا تابع دار تھا, آج بھی ان کا تابع دار. تو آپ کو بھی تو وہ کہتے ہیں نا منجی ہے ڈانگ پھرو سر. دیکھیں جی وہ بڑے لوگ ہیں, جس دن وہ کہیں گے یا میرے خلاف کوئی چیز ایسی لے آئیں گے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, میں گھر چلا جاؤں گا. میں کبھی بھی ان کے ساتھ نہ میری لڑائی ہے نہ لڑائی لڑوں گا. احترام کا رشتہ ہے, انشاءاللہ ان کا ساتھ احترام کرتا رہوں گا. بالکل ٹھیک. ناظرین یہاں پہ ہمیں ایک مختصر وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد جو دوسرا فورم ہے ہیومن رائٹس کمیشن پنجاب کا, جس کے چودھری نوید احمد گجر صاحب جو ہیں وہ ضلعی کوآرڈینیٹر ہے, اس پر بھی بات ہوگی کہ وہ فورم کیسے تشکیل پایا اور اس میں اگر کوئی رسائی حاصل کرنا چاہے یا اپنی آواز وہاں تک پہنچانا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ بار لیا کے صدر رہے اور اس حوالے سے بھی ہم گفتگو جو ہے وہ کریں گے. بہت سے سوالات ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جو صاحب فورم کی ہم نے بات کی اوورسیز پاکستانیز کمیٹیز کے, اب ہم بات کرنا چاہیں گے ہیومن رائٹس کمیشن کے حوالے سے, جس کا آپ کو ضلعی کوآرڈینیٹر بنایا گیا ہے. پہلے بھی ہم نے دیکھا مسلم لیگ نواز کے دور میں جس طرح آپ نے اوورسیز کا بھی ذکر کیا کہ وہ فورم بھی موجود تھے. یہاں پہ بھی مختلف ایسی کمیٹیاں بنتی رہی انسانی حقوق کے حوالے سے. اس کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے کہ جس طرح آپ نے اوورسیز کو کہا کہ یہ زیادہ فنکشنل ہے, زیادہ مؤثر انداز میں کام کر رہی ہے, اسی طرح اس ہیومن رائٹس کمیشن کے اغراض و مقاصد بھی بیان کیجیے اور بتائیے کہ کس طرح زیادہ مؤثر ہے سابقہ کمیٹیوں سے. اچھا ایسا ہے کہ جس طرح میں نے اوورسیز کی جیسے بات کر رہا تھا, دیکھیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف میں یہی فرق ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے ورکر پہ رلائی کرتا ہے, پاکستان مسلم لیگ نون اپنے ورکر کیا اپنے ایم این اے ایم پی پہ بھی اعتماد نہیں کرتا, وہ بیوروکریسی پہ اعتماد کرتے ہیں. تو عمران خان کا ویژن ہے کہ وہ اپنے ورکر اپنے ساتھی ان کے اوپر اعتماد کر کے گورنمنٹ کرتے ہیں. اچھا یہاں پر ہیومن رائٹس کمیشن جو پنجاب ہے اس کا جو ضلعی کوآرڈینیٹر ہمیں بنایا گیا ہے, اس میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ اس میں ایک ضلعی کوآرڈینیٹر ہے, اس میں ڈپٹی کوآرڈینیٹر اور 5 ممبر ہیں. ٹھیک ہے, وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن تھے ان کو بنایا گیا ہے. اچھا اس میں سیدھی بات ہے, فنڈامنٹل رائٹس کا جہاں پر بھی اس کو کچلا جائے گا وہاں پر ہیومن رائٹس کا کام کا آغاز ہو جائے گا. جہاں پہ بنیادی حقوق غصب کیے جائیں گے, جہاں پر بنیادی حقوق لوگوں کو ہیں, وہاں پر ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے وہ اپنا کام کا آغاز کر دیتا ہے. ایک نمبر 2, جہاں پر بھی کوئی ظلم ہوگا, زیادتی ہوگی, جبر ہوگا, وہاں پر ہیومن رائٹس جو ہے وہ وہاں پہ اپنا کام کرتی ہے. اچھا بہت سارے کیسز کے حوالے سے یہاں پہ ہم نے رپورٹ بھی کیے, اس میں خاص طور پر محسن عدیل صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا. آپ نے میری بہت ساری معاونت کی ہے اور اس کے اوپر مجھے یاد ہے کہ جو پہلا کیس ہم نے کیا تھا وہ کوٹ سلطان کے حوالے سے تھا. اچھا مجھے یاد ہے کہ جس دن ہم ابھی ہمارا نوٹیفکیشن ملنا تھا, نوٹیفکیشن ہو گیا تھا, تو پورے پنجاب کے وہاں پہ وکلاء بیٹھے ہوئے تھے, غالباً کوئی 200 کے قریب وکلاء بیٹھے ہوں گے. تو ہمارے وہ منسٹر ہیں اعجاز علم اگسٹن صاحب, جب میں وہاں پہ گیا, لیا کا نام آیا, میرا ان کے ساتھ تعارف نہیں تھا, تو اس نے مجھے وہاں پہ شاباش دی اس کیس کے حوالے سے. تو اس میں آپ نے میری بہت زیادہ معاونت کی تھی. تو اس حوالے سے بہت سارے قصے ایسے ہیں جہاں پر بھی کوئی بنیادی حقوق جو انجرڈ ہوئے ہیں وہاں پہ ہم اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. اچھا جو صاحب یہاں پہ بھی بات وہی ہوگی کہ آپ کا اختیار کہاں تک ہے, اس کی کوئی حدود و قیود ہے؟ آپ خود مجاز ہے لیا میں ہونے والے کسی بھی
ऐसे वाक़ये का नोटिस लेने के जिसको हम ह्यूमन राइट्स के ज़ुमरे में ले सकते हैं कि इंसानी हकूक़ जहाँ पे सलब हो रहे हैं या इंसानियत की तज़लील हो रही है, ये तमाम इख्तियारात हैं, और वो किस तरह आप कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, किस तरह उसको रन करेंगे, किस तरह उसको इंसाफ दिलाएंगे? अच्छा, इसमें दो तरीक़ेकार है। एक वो ऐसा है कि जहाँ पर भी इंसानी हकूक़ सल्ब हो रहा होगा, ज़्यादती हो रही, जबर हो रही, मेरे इल्म में जब आएगा तो मैं उसका नोटिस ले सकता हूँ। शायद मैं उसका नोटिस लूँगा, मैं जाकर देखूँगा, देखने के बाद उसकी रिपोर्ट लूँगा, रिपोर्ट बनाने के बाद जब मैं देखूँगा कि इसमें हक़ाइक़ क्या हैं, तो मैं फौरी तौर पर मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को इत्तला दूँगा कि यहाँ पर ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, तो बुनियादी हकूक़ सल्ब हो रहे हैं, तो उनको रिपोर्ट करूँगा, वो उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लेते हैं। ठीक है, अगर वो एक्शन नहीं लेते तो मैं फौरी तौर पर इसको अपने मिनिस्टर के पास भेजूंगा, एजाज आलम के पास, वो फौरन तौर पर इसका नोटिस लेते हैं। और उसके ऊपर ऐसा हुआ भी है बहुत सारे मामला पर, मैंने यहाँ पर अगर किसी ने उसके ऊपर नोटिस नहीं लिया तो मैंने ऊपर भेजा है, फौरी तौर पर ऊपर से टेलीफोन भी आया, उनको हदायत भी आई है कि इसका नोटिस दिया जाए। तो दो ही तरीक़ेकार है। दूसरा तरीक़ेकार ये है, अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, किसी पर जुल्म हो रहा है, मेरे में नहीं है वो बात, वो मेरे पास आ सकता है, मेरे किसी भी मेंबर के पास आ सकता है, डिप्टी जो कोऑर्डिनेटर है उनके पास आ सकता है, हमने एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। इसका फॉर्मेशन क्या है, कौन कौन है आपके साथ इसमें? देखिए, इसमें जिली कोऑर्डिनेटर हूँ, फारूक खान कतान साहब हैं जो उसके डिप्टी कोऑर्डिनेटर हैं। उसके बाद हमारे 4 मेंबर हैं, 3 तहसीलों में से मेंबर हैं, एक हमारी खातून हमारी बहन है सोबे शाहीन, वो मेंबर है। करोड़ से जियाउल्लाह गुजर साहब हैं, एजाज भाई हैं हमारे, मियाँ एजाज चुबारा से हैं, ठीक है जी, और सैयद नादर शाह साहब हैं, ये हमारे मेंबर हैं। किसी भी शख्स को जो हमारे मेंबर हैं उनको आकर कोई एप्लीकेशन देगा, उसके बाद हम फौरन उसका नोटिस लेंगे, रिपोर्ट्स लेंगे, मुतल्लिका फोरम पे भेजेंगे, उनकी रिपोर्ट लेने के बाद जो हमें अच्छा बेहतर लगेगा मेरिट के ऊपर उसकी रिपोर्ट बनाकर हम ऊपर भिजवा देते हैं। अच्छा जोसेफ, इसकी कारकर्दगी थोड़ी सी हमें सुस्त रवि का शिकार नजर आती है ओवरसीज के मुकाबले में। इसकी एक्सेस अभी तक लोगों के पास नहीं है, आम लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे इस तरह का कोई फोरम मौजूद है जहाँ पे वो अपनी आवाज लेकर जा सकते हैं। पुलिस अगर किसी के साथ कोई इस तरह का बर्ताव करती है, बहुत सी शिकायत आती है कि पुलिस बिला इजाजत घरों में जा घुसती है। इसके अलावा लोगों के साथ जुल्म रवा रखा जाता है, तशद्दुद की रिपोर्ट्स हो रही होती है, तो उसके ऊपर जो है आप लोगों की कारकर्दगी कदरे कमजोर नजर आती है, क्या वजह है? ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, ओवरसीज के जो फोरम है ना, ओवरसीज के फोरम के ऊपर हमारा जो वीसी साहब बैठे हैं वो चेक एंड बैलेंस बैठे हैं, एक मिनट की वहाँ पे रिपोर्ट भी लेते हैं। वो कहते हैं हमें ऑफिस दिया गया है, हमारे टेलीफोन दिया गया है, नेट की सहूलत दी गई हुई है, हम उनके साथ मुकम्मल राब्ते के साथ हैं। जितने ओवरसीज है वो हमारे साथ राब्ते में है, तो उसकी निस्बत वाकई आपकी बात ठीक है, तो वो इतनी तेजी उसमें नहीं है, इतनी तेजी होनी चाहिए थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उम्मीद करते हैं। किस तरह आप इसको समझते हैं? अच्छा, मैं वो किस तरह मोटिवेट मैं हाँ यही बात करने वाला था। मैं इसमें आप लोगों की जो ताउन की भी जरूरत है, मीडिया के जरिए भी मैं करूँगा, अखबार के जरिए भी यहाँ पे मुश्तर करूँगा इस बात को कि अगर किसी शख्स के साथ ज्यादती हो रही है, जबर हो रहा है, जुल्म हो रहा है या कोई बुनियादी हकूक सल्ब हो रहे हैं, तो वो काइंडली मेहरबानी करके मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, हमारे डिप्टी जो कोऑर्डिनेटर है उसके साथ रब्ता कर सकते हैं, हमारे किसी मेंबर के साथ रब्ता कर सकते हैं। इवन अगर हमारे साथ कोई रब्ता नहीं कर सकता तो हम डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त दे देंगे, वो भी हमारे पास भिजवा देते हैं। तो मैं आपके फोरम के तवस्सुत से ये जितने भी यहाँ पे नाज़रीन सुनने वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश है, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, कहीं भी ज्यादती हो रही हो, जुल्म हो रहा हो, जबर हो रहा हो, बुनियादी हकूक सल्ब हो रहे हो, तो बराए मेहरबानी हमारे साथ रब्ता करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको मेरिट के ऊपर इंसाफ दिला सकें। बिल्कुल। अच्छा जोसेफ, इसकी चले जितना भी अरसा हुआ, जितने भी आपने केस किए, कुछ थोड़ा सा एक का आपने जिक्र किया कोट सुल्तान में जो खातून के साथ जो वाकया पेश आया था उसके शोहर की तरफ से, उसका भी आपने नोटिस लिया। इस तरह के कितने वाकयात हैं जिन पे आप नोटिस ले चुके और आप लीफ दिला चुके लोगों? मतलब इसमें मैं टू बी ऑनेस्टली कुछ ज्यादा मैं नहीं करवा सकता, मेरे ख्याल में कुछ 7-8 केसेस ऐसे हैं जो मैंने रिपोर्ट किए हैं। तो और उसके ऊपर बाकायदा यकीन करें ऊपर से जो हमारे मिनिस्टर है एजाज आलम साहब, एजाज आलम अगस्टन, उन्होंने भी वहाँ से हदायत यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर को भी DPO को भी दी हैं, तो वहाँ से रिपोर्ट भी लेते रहे हैं। तो मेरे ख्याल 7-8 केस ऐसे हैं जो सॉल्व हुए हैं।
اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس میں یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ وہ درخواستیں تو ادھر سے جو ہے فارورڈ ہو کے آپ تک پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو آپ کو کمرہ اوورسیز کے طور پہ ملا ہے وہ اوورسیز کے لیے استعمال ہونا بھی چاہیے، لیکن وہاں بھی آپ کی موجودگی کم کم دکھائی دیتی ہے، اور لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ شاید آپ اپنے کمرے کے بجائے ڈپٹی کمشنر آفس میں زیادہ جو ہے نا آپ کی بیٹھک ہوتی ہے، اس وجہ سے ایکسیس نہیں ہے آپ تک لوگوں کی۔ اس کا کوئی آفس ہے، اس لوگوں کی آسان ایکسیس کیسے ممکن ہے؟ لیکن جہاں پر ایکسیس اوورسیز کی آپ نے بات کی نا، تو اس میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ڈائریکٹلی میرے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں کسی کو۔ ٹھیک ہے، وہ ڈائریکٹ آپ نے اپلیکیشن دینی ہے، وہ آپ نے گوگل پہ دینی ہے، ہمارا فارم ہے وہاں پہ دینی ہے، وہاں پہ آپ اپلیکیشن دیں گے، وہ میرے پاس آ جائے گی۔ تو اگر دیکھیں میں اس کے ساتھ ساتھ ایک پروفیشنل وکیل بھی ہوں، تو ظاہر ہے میں نے ادھر بھی کام کرنا ہوتا ہے، تو اگر ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں ہم محسن بھائی جاتے ہیں نا، تو وہ دوستوں کے کام کے لیے یہاں جاتے ہیں، تو اوورسیز کا کام ہے، ہیومن رائٹس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے کام کے لیے جاتے ہیں، تو ہم وہاں پر کسی کام کے سلسلے میں جاتے ہیں، لیکن ویسے بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں۔ پارلیمانی کلاس اس وجہ سے بھی ناراض ہے کہ آپ کی وہاں پہ سیٹنگ زیادہ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر کو آپ نے رام کر رکھا ہے، آپ کی مرضی زیادہ چلتی ہے، پارلیمانی کلاس اس وجہ سے نالا ہے کہ شاید انہیں۔ محسن بھائی بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ میں آپ کے اس فورم کی توسط سے میں آنیسٹلی یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ڈپٹی کمشنر اصغر سیاح صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، بڑے زبردست آدمی ہیں، کبھی بھی اس کے کسی کام میں مداخلت کیا، کسی کیس میں ہم نے کبھی سفارش بھی کی ہو تو میں گنہگار ہوں۔ ہم نے کبھی اس کے کام میں کبھی مداخلت نہیں کی۔ وہ بھائیوں جیسا دوست ہے، وہ پیار کرنے والا انسان ہے۔ اچھا، وہ ضروری میرے لیے نہیں ہے، اس کا جو آفس کے دروازے ہیں نا وہ ہر بندے کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ہر غریب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ جس وقت آپ اکثر میری آپ سے وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے، آپ اپنے پروفیشن کے لحاظ سے وہاں پہ جاتے ہیں، آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ کتنے غریبوں کو وہاں پہ انصاف مل رہا ہے، کتنی غریبوں کی وہاں پہ خدمت ہو رہی ہے۔ وہ ایسے لوگ جن کی کوئی سفارش نہیں ہے، ان کی سفارش وہ ڈپٹی کمشنر خود بنا ہوا ہوتا ہے، تو ان کے دروازے تو کھلے ہیں۔ اچھا، وہ پبلک آفس ہے، کسی کا وہ مطلب ایسا آفس نہیں ہے کہ وہاں پہ میں نہیں جا سکتا، وہ عوام کا دفتر ہے، وہاں پہ جاتے بھی ہیں، لوگوں کے کام کے لیے بھی جاتے ہیں، کام کرواتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ آپ کے خلاف باقاعدہ شکایت کی گئی، اون عباس بپی صاحب جی یہاں پہ آئے، ڈپٹی کمشنر کی بلکہ شکایت کی گئی کہ جناب انہوں نے ٹولہ بنا رکھا ہے، ایک صحافی ہے اور 2 یا 3 جو ہیں وہ وکلا ہیں، یہ ان کا آفس جو ہے وہ یرغمال ہے ان لوگوں کے ہاتھوں میں، اور انہیں کی مرضی چلتی ہے۔ یہ پارلیمانی کلاس میں باقاعدہ آن ریکارڈ یہ بات کی، تو کیوں آپ رکاوٹ بنتے ہیں ان کے کاموں میں، یا ان کو کیوں آپ ہرڈل بنتے ہیں؟ آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، آپ آن ریکارڈ بات ہے۔ دیکھیں، میرا اور پارلیمنٹ کلاس کا کوئی مقابلہ تو ہے نہیں، میں ایک عام سا ورکر ہوں، وہ پارلیمنٹ کلاس 2-3 ٹھیک ہو گیا آپ کے پاس ماشاءاللہ جی، 2-3 پورٹ فولیو آپ کے پاس۔ دیکھیں، یہ پارٹی کی مہربانی ہے، یہ ہمارے جو قائد عمران خان ہے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، تو ان کی مہربانی ہے کہ ایک ورکر کو انہوں نے پہ اعتماد کیا ہوا ہے کہ ہم وہاں دوستوں کے کام آ سکیں، ورکروں کے کام آ سکیں۔ باقی جہاں تک آپ نے بات کی نا ڈپٹی کمشنر کے آفس کے حوالے سے یرغمال بنا رہا ہے، یار ڈپٹی کمشنر کا آفس ان کی ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈپٹی کمشنر عباس بپی صاحب کے پاس باقاعدہ سرکٹ ہاؤس میں یہ شکایت اور عباس بپی اور ہم نے پارٹی کے جو جدوجہد کی تھی نا، ہم نے شروع کی تھی، اکٹھے شروع کی تھی، اور عباس بپی جو ہمارے قائد ہے، ساؤتھ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں، آپ کے روڈس میں تو یہ واقعہ ہے نا، مجھے سننے میں ایسا آیا کہ وہاں پہ ایسی شکایت، خیر وہاں پہ کسی کا نام نہیں لیا گیا، نہ کسی کو نام لیا گیا، کوئی ایسے وہاں پہ شکایت ضرور کی گئی ہے، تو میرے خیال میں کوئی ایسی بات آپ سمجھتے آپ کے حوالے سے نہیں تھی وہ؟ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، میری بہت ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، کوئی بات کرنا چاہیں گے صدارت کے حوالے سے؟ آپ صدر رہے ڈسٹرکٹ بار کے 2016 میں کال میں، کیسا رہا؟ اپنے دور کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنا سمجھتے ہیں کہ آپ مثالی دور تھا؟ آج کے تناظر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آج کل سے مراد یہ کہ اس کے بعد کے جو دور گزرے ہیں ان سارے تناظر میں آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں لوگوں کو کہ میری کارکردگی ان سے بہتر تھی؟ دیکھیں، یہ تو میرے وکیل بھائی بتا سکتے ہیں کہ میرا دور کیسا تھا، لیکن مجھے آج بھی یہ سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب مجھے وہاں کے وکیل ملتے ہیں
تو مجھے بار بار وہ دعوت دیتے ہیں کہ یار آپ ایک دفعہ الیکشن دوبارہ لڑیں, آپ کا جیسا دور دوبارہ نہیں آئے گا. تو ظاہر ہے میرے دور کے اندر میں نے وکلا کو چیمبرز دیے تھے, تقریباً کم از کم میرے خیال 100 سے زیادہ چیمبر تھے. وہ اس وقت رانا گلزار صاحب تھے ڈپٹی کمشنر, پھر اس کے بعد سید واجد علی شاہ صاحب ڈپٹی کمشنر آئے ہیں. تو ان دونوں کی بڑی کمال مہربانی تھی. تو چیمبرز کے حوالے سے, اس وقت بار کی رینوویشن کے حوالے سے, تو اس کے ہاتھ سے ہٹ کے کہ جتنے پروگرام میرے دور میں وہاں پہ ہوئے ہیں, آج تک اتنے پروگرام دوبارہ بار کے سیمینار نہیں ہو سکے جتنے میں نے کروائے تھے. تو یہ تو وکیل بتا سکتے ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب بار کا ایک چھوٹا سا منشی, بار کا ایک چھوٹا سا اہلکار, بار کے جو وہاں پہ روزانہ کے آنے والے, جو پالش بھی کرنے والے, جو کینٹین والے بچے بھی ہوتے ہیں, وہ بھی مجھے بار بار دعوت دیتے ہیں کہ نوید بھائی آپ ایک دفعہ الیکشن لڑیں, آپ جیسا دور دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, بہت اطمینان ہوتا ہے. وہ دوستوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے. سب کیوں آپ قدم کیوں نہیں بڑھا رہے آپ؟ دیکھیں یہ میرا اس میں حق تو نہیں ہے کہ ہر دفعہ میں ہی لڑوں. میرے سے بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں, میرے سے بہت اچھے دوست ہیں, مجھ سے بھی زیادہ کام کرنے والے ہیں. تو ظاہر ہے ان کا حق ہے, ہر دفعہ میں نے نہیں لڑنا. تو وہ آئیں آگے, میں ان کے ساتھ ہوں, وہ الیکشن لڑیں, ان کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے میرے سے زیادہ اچھا کام کریں. ضابطے تو بنتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح قومی الیکشن میں, بلدیاتی الیکشن میں پیسے کی ریل پیل چل پڑی ہے, پیسہ بہت خرچ ہو رہا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اب وکلا کے الیکشن میں بھی جو ہے پیسہ انوالو ہو گیا ہے, کھابے بھی بہت سے کھلائے جاتے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس رجحان کو؟ اچھا ہے, کچھ عرصہ پہلے کچھ ہوا تھا کہ ایک دو شخصی طرف سے چلا تھا, لیکن وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھیں آج تقریباً نومبر 7-8 ہو گئی ہے, تو ابھی تک کوئی ایسا ہمارے ڈسٹرکٹ لیا کے اندر ایسا نہیں ہے. اس کے لیے سویدھا اپر پنجاب میں جائیں تو دیکھیں وہاں پہ بہت زیادہ کیمپین کے دوران ہم نے بھی دیکھا ہے. تو میرے خیال میں دعوت کے علاوہ سارا سلسلہ یہ کمپین ایسے چل رہی ہے, بہت کم ہے. لیا میں بہت کم ہے, لیا میں بہت کم ہے باقی ڈسٹرکٹ کے حوالے سے. اچھا میں یہی بتانا چاہوں گا کہ لیا میں جتنی کوارڈینیشن ہے ہماری آپس میں دوستوں کی, اور دو مخالف دوست الیکشن لڑ رہے ہیں نا, تو وہ الیکشن ڈے والے دن بھی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. تو دونوں کا کیمپ بھی ایک ہوتا ہے, اور یقین کریں کہ الیکشن جیتنے والا ہارنے والا اکٹھے اسٹیج پہ ہوتے ہیں, اور اگلے منٹ کے بعد وہ دونوں ہاتھ پکڑ کر بار کی اطلاع کے لیے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا لیا کے اوپر بہت کرم ہے, بڑا شکر ہے کہ لیا کے اندر یہ بہت اچھا ماحول ہے. لیا کا مثالی اتحاد. اچھا جو سب ہم نے پہلے دیکھا, بہت عرصے سے میں بھی آبزرو کر رہا ہوں ایز اے آبزرور الیکشن کو, 18-20 سال ہو گئے ہیں ایز اے صحافی ہم آبزرو کر رہے ہیں. پہلے دو گروپ ہوا کرتے تھے, گرینڈ الائنس ہوا کرتا تھا آپ کا, اور ینگ لائنس گروپ, دو گروپ تھے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے فورم تشکیل پا گئے. اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ کیا پریشر ٹیکٹکس ہیں, پریشر گروپس آپ کہہ سکتے ہیں ان کو؟ نہیں, پریشر کے علاوہ نا محسن بھائی آپ دیکھیں نا, پچھلے آپ 4-5 سال سے دیکھیں کہ نئے آنے والے وکلا کی تعداد اتنی زیادہ آئی ہے نا کہ ظاہر ہے ایک ہمارا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن تھا یہاں پر, تو تقریباً 50-50 60-70 لوگ بیچز یہاں پہ نکلے ہیں. ظاہر ہے جب 60-70 لوگ ایک بیچ کے نکلیں گے تو وہ 5 سال یا 3 سال وہ اکٹھے پڑھے ہیں, ان کی ذہنی آمانگی آپس میں رہی ہے, دوستی رہی ہے, بجائے اس کے کہ وہ کسی گروپ میں ضم ہوتے تو انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے گروپ بنا لیے. اور میرے خیال جمہوریت میں یہ بڑی اچھی بات ہے, اگر وہ انہوں نے بنائے ہیں تو پازیٹیولی بہت اچھی بات ہے, ان کو اپنی سیاست کرنی چاہیے, آنا چاہیے. لیکن جو نئے آنے والے دوست ہیں, میرا ویسے مجھے تقریباً 23 ایئر ہو گئے ہیں اس کے اندر, کہ میں ان کو پیغام یہ ہے کہ بالکل سیاست بھی کریں, پازیٹیولی کریں, لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اپنا مقدس پیشہ ہے نا اس کی طرف بھی توجہ دیں. تو ابھی جو لیا کے اندر بڑے بڑے نام وکلا کی ہیں, میاں نور لائی, مار حبیب صاحب جیسے, ارشد اسلم جیسے جو لوگ ہیں, شیخ مسعود جیسے, اب خالد بزمی صاحب اللہ تعالیٰ نصیب کرے, لوگ چلے گئے ہیں. پیچھے ہم بڑا گیپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا گیپ ہے. تو نئے آنے والوں سے میرے ہے کہ وہ گیپ کو فل کریں, پڑھیں, محنت کریں, آگے آئیں. انہی میں سے انشاءاللہ ہمارے دوست جج بھی بنیں گے, اچھے عہدوں پر بھی جائیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا جو سب کس کو دیکھ رہے ہیں مستقبل میں آئندہ الیکشن کے لیے آپ کے گروپ میں سے کون امیدوار ہوگا؟ اچھا محسن بھائی, یہ ایسی صورتحال ہے کہ ہمارا جب پنجاب بار کا الیکشن ہوا تھا نا, اس وقت ایک گرینڈ الائنس بنا تھا. اچھا گرینڈ الائنس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے گروپس میں اس میں ینگ لائر بھی تھی, مار حبیب صاحب کا گروپ تھا, شیخ سیف اللہ سعید,
ان کا گروپ بھی تھا, ارشد اسلم خان صاحب, سارے ان میں تھے. اچھا ان میں نا اب اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جنید صاحب کو جیت کا کامیابی دی. اچھا اس کے بعد ایسا ہوا کہ نیکسٹ اگلا الیکشن آیا. چودھری عاصم صاحب الیکشن لڑ رہے تھے, وہ انفارچونیٹلی کسی وجہ سے الیکشن نہ لڑ سکے, پھر مار حبیب صاحب کو الیکشن لڑنا پڑا. یہاں پر آ کر ہمیں نا تھوڑی سی کنفیوژن گروپ کے اندر آ گئی ہے. گرینڈ الائنس میں وہ دوست چاہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کی ہماری کمٹمنٹ تھی, کوئی 3 سال کہہ رہی ہیں. ینگ لہر یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, ہم نے 1 سال آپ نے ہمیں ووٹ دیے, اگلی دفعہ ہم نے آپ کو ووٹ دے دیے, اس دفعہ ہماری باری ہے. یہ تھوڑی سی ہماری آپس میں گرینڈ الائنس کے اندر کنفیوژن ہے. تو انشاءاللہ سارے دوست رابطے میں ہیں, اکٹھے ہیں, اس سے کوئی بہتر حق نکل آئے گا. تو باقی جہاں تک کینڈیڈیٹ کا بات سامنے آئے, ہاں دیکھو امیدوار اس میں دیکھیں کہ سید غضنفر بادشاہ صاحب, اس کی خواہش ہے ودن گروپ کہ میں الیکشن لڑوں پریزیڈنٹ کا. اخلاق ڈوگر صاحب ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, اس کی بھی خواہش ہے, جو جنگ لہر کی طرف سے میں بتا رہا ہوں, جنرل سیکرٹری کے لیے جنرل سیکرٹری کے لیے وہ چاہ رہا ہے. تو باقی ان میں سے رانا وسیم صاحب بھی وہ ہے, ایک ظفر مولانا صاحب بھی ہیں, وہ بھی الیکشن کے لیے خواہش مند ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ تو گرینڈ الائنس کا ہمارا آپس میں اتحاد رہا تو اللہ کرے رہے, تو ہمارا متفقہ کینڈیڈیٹ کوئی نہ کوئی آ جائے گا. ادروائز اگر وہ نہ ہوا تو پھر ہمارا ینگ لہر جو ہے وہ بیٹھے گی, ہم میٹنگ کریں گے, اس میں ڈسکشن ہوگی, جو بھی بہتر کینڈیڈیٹ ہوگا ہم اس کو پٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ فیصل آپ کا اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, یہ 2 فورمز جو بنے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانیز کمیٹی کے نام سے اور ہیومن رائٹس کمیشن کے نام سے, یہ دونوں نہایت مؤثر فورم ہیں. میں یہ گزارش کروں آپ سے کہ مجھے 18 سے 20 سال ہو گئے ہیں صحافت میں, اور میرا مطمع نظر ہمیشہ سے یہ رہا کہ ہمیں مردہ معاشروں کو تشکیل نہیں دینا, بلکہ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں لوگوں کو یہ حوصلہ دوں کہ آئیے اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور جبر کے حوالے سے آواز اٹھائیے. اور میرا اخبار بھی اور میری صحافت بھی, میں جس ٹی وی چینل سے بھی منسلک رہا اور اب میں نے اپنا یہ فورم تشکیل دیا ہے, اس کے دروازے ہمیشہ پہلے بھی کھلے تھے اور اب بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں. تو ہمیں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا ہے, روکنا ہے, مل کر اس کے خلاف جو ہے آواز اٹھانی ہے. ہمیں اس معاشرے کو مردہ نہیں ہونے دینا, ہمیں اس کا عزم کرنا ہے. تو ضرور آئیے, میڈیا کا فورم تو ہر وقت حاضر ہے, لیکن موجودہ گورنمنٹ نے یہ جو 2 فورم تشکیل دیے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو بھی اس سے استفادہ کرنا چاہیے. جبکہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ جو فورم یہاں پہ اس وقت ایکٹیو ہے تو وہ بڑا مؤثر رول ادا کر سکتا ہے. صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ لوگ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی آواز وہاں تک پہنچائیں, اور پھر آپ اس کے نتائج دیکھیے کہ آپ کو کتنی جلدی انصاف ملے گا. آئندہ پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان محسن الدین چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.